تو اس کے بعد جو ساتھ ساتھ ہماری نیوز تھی، جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو مختلف میدان ہیں وہاں کے بھی جو کچھ وہاں پر ہو رہے ہیں، جس طرح سے پارٹیسپیشن اور جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، لمحہ بہ لمحہ آپ کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے. بالکل اظہار ایسی ہے، جو نوجوان پروگرام ہے اس کا کافی پازیٹیو اثر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے کافی گراؤنڈز وغیرہ میں دیکھتا رہا ہوں، آبزرو کرتا رہا ہوں، تو کافی مقابلہ جو تھا سخت تھا یونیورسٹیز کے درمیان، کافی تیاری کے ساتھ آئی ہوئی تھی یونیورسٹیز، اور یہی جذبہ دیکھ کے مطلب کافی موٹیویشن ہوئی ہے کہ ہماری نوجوان میں اتنی موٹیویشن اور اتنا جذبہ بھرا ہوا ہے، ایک سے ایک ٹیم آئی ہے، ایک سے ایک تیاری کر آئی ہے، اور یہ نوجوان پروگرام نے ان کو بہت ہی زبردست پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے کہ آگے بڑھیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے زبردست سکورز اور مطلب بہت ہی ٹف مقابلے رہے ہیں جو آپس میں انہوں نے گیم کھیلی ہیں. والی بال کو میں پرسنلی دیکھ رہا تھا، والی بال کی جو ٹیمز تھی بہت ہی زبردست. میں تو کہتا ہوں اگر ان کو تھوڑا سا ٹریننگ اور مزید دی جائے، یہ تو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتے ہیں. اصل میں اس انیشیٹو کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے نیشنل لیول سے جو ٹیلنٹ نکلے گا اس کو پھر انٹرنیشنل پلیٹ فارم تک پہنچایا جائے گا. کیونکہ اس لیے کہا کہ کھیلو جوان دل سے، اور پھر یہ تو تھیم ہے، اور جو انہوں نے اپنا تھیم سانگ جو بنایا تھا وہ بھی یہی تھا کہ گھر سے گراؤنڈ تک، گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک، یعنی کہ یہی سے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوں گے، ہمارا ٹیلنٹ باہر آئے گا اور پھر اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں گے. اسی طرح جیسے ابھی آج رننگ کے بھی کمپٹیشنز ہوئے، اگر ہم رننگ کی بات کریں تو یہ بھی ایک دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہے. یہ ایز اے اسپورٹس بھی لوگ کھیلتے ہیں، کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی واک ہے، رننگ ہے، وہ ویسے بھی ارشد کی سجیسٹ کی جاتی ہے. یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے. یہ ایکسرسائز کیا، اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو آج کل ماحول چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، اس میں ٹینشنیں وغیرہ بہت زیادہ ہیں، تو اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے، یوتھ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے، تو ان کو ڈائریکشن چاہیے کہ اپنی انرجی کو ایک پازیٹیو وے میں لگائیں. اور جو پازیٹیو وے میں لگائیں گے صرف ان کے لیے بھلائی نہیں ہے، ہمارے پورے ملک کے لیے بہت زبردست ہے. ایک پازیٹیو امیج ہمیں نیشنل لیول کے پلیئرز، انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز اور بہت ہی زبردست کریم مل سکتی ہے. اچھا صاحب، اگر ہم رننگ کی اگر بات کریں تو جو رننگ کا کھیل ہے یہ بہت پرانا ہے، بلکہ کافی پرانا ہے. اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. جیسے نیزہ بازی ہے، کچھ جو کھیل ہیں وہ بہت پرانے، کچھ وہ ماڈرن رکھے ہیں جن کو 200 سال یا 300 سال ہوئے، لیکن جو کچھ ہمارے جو کمپٹیشنز ہیں جیسے رننگ کا وہ بہت پرانا ہے. کیونکہ یہ ایک تو آپ کی بونز وغیرہ کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ ایسی فزیکل ایکسرسائز ہے کہ آپ کی پوری باڈی انوالو ہوتی ہے رننگ کے اندر. اسی لیے رننگ جو ہے اس کو یہ وہ سپورٹس ہے، بلکہ یہ وہ ایک ایکٹیویٹی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، کہ جو آپ ہر سپورٹ سے پہلے لازمی ہے. خود کو وارم اپ کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد رننگ جو ہے یہ کارڈیک فٹنس کو امپروو بھی کرتی ہے. بالکل اس کے بھی بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، جیسے فوٹ ریسنگ، یہ اب دنیا کا موسٹ پاپولر گیم ہے فوٹ رننگ. یعنی لوگ سپورٹس میں کمپٹیشن نہ بھی پارٹیسپیٹ کریں پھر بھی لوگ اس کو کھیلتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہ آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر جمناسیم جاتے ہیں، آپ کوئی بھی سپورٹ کھیلتے ہیں تو اس سے پہلے آپ رننگ لازمی کرتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو کافی اس طرح کے ایونٹ، بلکہ انٹرنیشنلی کیا پاکستان میں دیکھیں کافی ایسے مقابلے کرائے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہوتی. جو فٹ ہے، اگر رننگ کو دیکھا جائے تو جیسے واک ہوتی ہے، جی ٹریلز پر واک کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر ایج کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور یعنی چھوٹے بچے، اسکول بچوں سے لے کر اولڈ ایج تک کے لوگ واک کے جو ہوتی ہے ارینج کی جاتی ہے مارجنل ایج پر، ان میں لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا بیسک تھنگ یہی ہوتا ہے کہ لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، خود کو فزیکلی انگیج کریں چیزوں کے اندر. بالکل ایسے. تو اس کے ایک مین پرپز یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو باقی کھیل ہیں جیسے فٹ بال ہے، وہ کہ آج تک اولمپکس میں کبھی پاکستان فٹ بال ٹیمز کم گئی ہیں، ہماری پرابلم ایسی نہیں رہی، کیونکہ یہاں کرکٹ کا جنون جو ہے وہ کرکٹ کا جنون. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دفعہ کرکٹ نہیں ہے، باقی کھیل ہے کہ ہم نے اولمپکس کے لیے بیسکلی تیاری کرنی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اولمپکس کے اندر ہر گیم میں ہمارے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ اس سے پہلے جو ایشو تھا وہ اپرچونٹی ریسورسز کا تھا، اس لیے 1.8 بلین روپیز جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں، لیکن یہ جو ایک سیگمنٹ اس کے 1.8 بلین رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ باہر آئے، جو لوکل. اور اس کا خاص نام رکھا گیا اسپورٹس ڈرائیو.
مطلب اسپورٹس ڈرائیو کریں, اور آپ کی جو نوجوان نسل ہے ان کو انہوں نے, میں کہتا ہوں اس طرح کا جو مطلب جتنے بھی ہمارے نوجوانوں کے مسئلے مسائل تھے نا کہ ہمیں موقع نہیں فراہم کیا جا رہا, ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, تو یہ سارے مسئلے اب ختم ہو چکے ہیں. اب صرف انہوں نے فوکس کرنا ہے کہ وہ کھیل کیسے کھیلیں, اپنے آپ کو پالش کیسے کریں, ٹیلنٹ کیسے آئے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ اس کے لیے جو پروجیکٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نیکسٹ اب جو زون ہے اس کے اندر اسپورٹس اکیڈمیز بنائی جائیں گی. جی, ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر اسپورٹس اکیڈمی جب گورنمنٹ بنائے گی تو لوگوں کے لیے تقریباً 10 یونیورسٹیز کا تو میں نے سنا ہے کہ ادھر بنائی جائیں گی. فی الحال ان کے نام آؤٹ نہیں ہوئے لیکن سننے میں میرے آیا ہے. اس کے بعد زونز کے لیول پر, ریجنز کے لیول پر اسپورٹس کے کمپٹیشن ہوں گے, اور پھر جب وہاں سے ٹیلنٹ آئے گا تو پھر اس کو آگے صوبائی لیول پر, اور اس لیے جو تقریب ہوئی تھی کل یہ, اس کے اندر جو وفاقی وزیر بین صوبائی رابطہ ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, ان کو اس لیے انوائٹ کیا گیا, ان کے ساتھ اسی لیے شراکت داری کی گئی کہ تمام صوبوں سے جو وہ ٹیلنٹ اوپر آئے. عثمان ڈار صاحب وہ تو نیشنل لیول پر کامیاب پروگرام کے انچارج ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے وفاقی وزیر بین صوبائی رابطہ ان کو ڈالا گیا کہ جو تمام صوبے ہیں ان کی کوآرڈینیشن ہوگی, پارٹیسپیشن ہوگی, یونیورسٹیز کی ہوگی, تو پھر یہ ٹیلنٹ مزید اچھے طریقے سے. اور بالکل جو یہ پروجیکٹ ہے میری نظروں میں تو یہ کامیاب جوان پروگرام کامیاب ہو چکا ہے, اس کو کامیابی مل چکی ہے. کیونکہ جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے اندر, جس طرح میں نے نوجوانوں کا جذبہ, تو اگر پاکستانی کہتے ہیں کہ بہت جذبے والے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جو سپورٹس میں جذبہ دکھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے کھیلا ہے, میں کہتا ہوں یہ بالکل بے مثال ہے. یعنی ٹوٹل جو ہے 15 گیمز جی تھی ہر یونیورسٹی کے لیے, جن میں سے 8 لڑکوں کے لیے تھی, 7 لڑکیوں کے لیے تھی, اور بھی تھی. تو آلموسٹ دیکھا گیا کہ ہر یونیورسٹی نے تقریباً پوری جو گیمز ان کے اندر پارٹیسپیشن کی اپنی ٹیمز آئی ہیں, پھر ان کو اکوموڈیٹ کیا یہاں پر بسیز میں, ان کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی, پھر اکوموڈیشن. یہ بڑا گڈ جسچر ہے اس چیز کے لیے کہ جو ینگ جنریشن ہے ہماری ولنگ ہو. بالکل یہ HEC کی جانب سے, جوان پروگرام کی جانب سے بہت ہی زبردست سٹیپ لیا گیا ہے جو ہم نے دیکھنے میں آیا ہے. اور جو رننگ ہے, رننگ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بلڈ پریشر, کیلیسٹرول اور جو شوگر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے, تو جو رننگ ہے نا یہ ہمیں اپنی نارمل لائف میں لانی چاہیے تاکہ ہم ایکسرسائز کریں. واک سے شروع کریں, آپ اگر آپ انفٹ ہوئے ہیں واک سے شروع کریں, لائٹ ایکسرسائز کریں, اس کے بعد آہستہ آہستہ رننگ میں. آپ نے جتنے بھی ممالک دیکھے ہوں گے وہ جو ہے پیدل جاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم فزیکلی, جیسے سائیکلنگ ہو گئی, اس طرح ہم اپنی بائکس گاڑیوں کو چھوڑ کے سائیکلنگ کی طرف آئیں تاکہ فزیکلی جو ہے ہم سب فٹ ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ فزیکل جو فٹنس ہے اس کا تعلق تو ہے, اس کے بعد آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی اس کا کافی تعلق ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی لیے جیسے وہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی گراؤنڈ کے حالات, مناظر ہے, صورتحال ہے کہ گراؤنڈ کس طرح بھرا ہوا ہے. یعنی یہ کھیلوں کے گراؤنڈ کا آباد ہونا یہ گڈ سائن, اور یہ بیسکلی مقصد بھی یہی تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں معیشت تو ہماری روبہ زوال ہوئی, اسپورٹس کلچر کم ہو رہا تھا, اور اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جس طرح سے ایک انیشیٹو لیا گیا, پھر جو اناگریشن تقریب تھی اسٹارٹنگ, وہ اتنا شاندار تھا کہ اسی سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے مزید بوسٹ اپ ہوگا, اور یہ آگے مزید اس پہ اسٹوڈنٹس انکریج ہوں گے جب وہ اس جوش کو دیکھیں گے, بلبلے کو دیکھیں گے. ابھی تو ہے کہ 6000 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, 160 یونیورسٹیز ہیں جو اس کے اندر انگیج ہیں. اس کے بعد HEC کی کولیبوریشن ہے, اور گورنمنٹ سے نے جو اچھا جو آرگنائز کیا گیا ہے نا, میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, بہت ہی زبردست آرگنائز کیا گیا ہے. اور ایون جو میں نے نوجوانوں کے اندر ایتھکس وغیرہ کے لحاظ سے دیکھا ہے, بہت ہی ایتھیکل, بہت ہی مطلب سلجھے ہوئے. کوئی مطلب ایون میں دیکھ رہا تھا کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا گیا ہے, اور جو چیزیں اپنے ترتیب سے چل رہی ہیں, بے ترتیبی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ابھی اور دوسرا جو کوآرڈینیشن ہے, لائک اکثر ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں, ڈفرینٹ ٹیمز کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, جن کے آپس میں انٹریکشن ہے وہ بہت شاندار ہے. جس طرح سے وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا گڈ جسچر ہے. کیونکہ اسی چیز سے جو ہے وہ آپ کی جو آرگنائزیشنل جو کیپیبلٹیز ہیں, جو آپ کی مینیجریل سکلز ہیں, وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہیں. آپ کی مینجمنٹ کی سکلز, اور کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے برتاؤ کرنا ہے, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ الگ الگ یونیورسٹیز کے صرف نہیں لوگ آئے, الگ الگ صوبوں کے آئے ہیں, الگ الگ کلچر کے آئے ہیں, الگ الگ کلچر دیکھنے میں آئے ہیں, اور آپس میں جو ان کی یکجہتی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت جسٹر جو ہے انہوں نے شو کیا ہے. اور بلکہ پاکستان تو ہے ہی بڑا خوبصورت ملک,
سختی سے ہم لوگ سب رہتے ہیں اور بہت ہی مطلب میں کہتا ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو امیج. کیونکہ یہ پازیٹیو آؤٹ کم ایسے جو بڑے ایونٹس میگا ایونٹس ہوتے ہیں سب سے پہلی پازیٹیو انکم یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ سٹیز کے ڈفرینٹ کلچرز کے لینگویجز کے پروونسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپس میں انٹریکشن کا موقع ملتا ہے اور یہاں پر اور پھر ان کو انٹریکشن جب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو سننا سمجھنا دوسروں سے گل ملنا آتا ہے کہ جتنی ڈائیورسٹی آئے گی اتنا ہی زیادہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہماری تمام یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا کمپٹیشنز ہوتے ہیں اسپورٹس ویکس ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کو اسپیسیفک کلچر کے لوگ ملتے ہیں اور پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کلچر کے لوگ تو ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی باہر کا بندہ بھی تو آپ کی سٹی میں جب پلتا پڑتا ہے تو وہ آپ جیسا ہی ہو جاتا ہے. بالکل یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کی بھی کلاس ہوتی ہے کچھ اپر کلاس ہوتی ہے کچھ لوور کلاس جیسے کچھ بڑی سٹیز کی اور کچھ بیکورڈ ایریاز کی ہوتی ہے رینکنگ میں. اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس نظر آتے ہیں جو اسکالرشپ بیسڈ ہوتے ہیں اور کچھ سیلف فائنینس ہوتے ہیں تو اس میں کافی ڈفرینس نظر آتا ہے. اور جب یہاں پر ایک اپر کلاس بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ جو چھوٹی یونیورسٹیز کے جو بیکورڈ یونیورسٹیز دور دراز یونیورسٹیز جب وہ اسٹوڈنٹس اگر کھیلتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو رویے کو جانچنے کا اور خود کو امپروو کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے. بالکل کیونکہ جب وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے. اچھا اس کے بعد جو خواتین کے کھیل ہیں جیسے والی بال کے میچز ہیں جن میں 8-16 میچز ہوئے جن میں سے ابھی تک 7 میچز ہوئے تو اس کے اندر جوش و خروش تھا جو اسٹوڈنٹس کھیلی تھی وہ تو وہ لیکن ساتھ یونیورسٹیز کے اپنے دوسری ٹیم کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ جس طرح سے ان کو بوسٹ کر رہے تھے ان کو پروموٹ کر رہے تھے ان کو حوصلہ دے رہے تھے وہ بھی ایک بہت قابل دید بات تھی اور وہ بھی ایک گڈ سائن تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر جیسے ٹیبل ٹینس کے کمپٹیشنز ہوئے. اب ٹیبل ٹینس جو ہے یہ انڈور ایکٹیویٹی ہے. ٹیبل ٹینس کا جو بیسک جو فائدہ وہ یہ ہے کہ ایک انڈور ایکٹیویٹی ہے آپ کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ٹیبل ٹینس کے کوئی بڑا گراؤنڈ نہیں چاہیے ہوتا اور اس میں آپ پوری باڈی جو آپ کی ہے وہ آپ فزیکلی اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں. بالکل ٹیبل کی دو طرف آپ کھیل رہے ہیں ایک اس طرف ایک طرف ہے آپ کا ہاتھ تو یوز ہو رہا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو آپ کی مائنڈ شارپنس ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. یہ بالکل آپ نے خوبصورت بات کی. ٹیبل ٹینس کا اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ ٹینس کو بھی اگر دیکھا جائے وہ کافی خوبصورت سپورٹس ہے. اس میں آپ کے پاس بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ٹینس گاڈ جو ہیں دیکھا جاتا ہے تو راجر فیڈرر کا نام نہ کہیں تو یہ غلط ہوگا. راجر فیڈرر آج بہت ہی زبردست پلیئر ہے میں پرسنلی ان کا فین بھی ہوں لیکن ٹینس بہت خوبصورت گیم ہے. اس کے اندر 2 پلیئرز جب آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کمپٹیشن نظر آتا ہے اور یہ جو سپورٹس ہے یہ فزیکلی بھی کافی زبردست ہے کیونکہ اس میں بھاگنا دوڑنا بہت ہوتا ہے اور اسکل اس کے اندر اسکل بہت ہی کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اسکل. ٹھیک ہے. اچھا ٹینس کی اگر بات کریں تو ٹینس میں ریکٹس یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے اگینسٹ ایک اوپوننٹ ہوتا ہے لائک